بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالی پیٹ خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کی زندگی کے وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں سکھا پاتا۔ اپنے خیالوں کی حفاظت خود کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارا کردار بن جاتے ہیں، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں۔ ہر ایک کی سنو، ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا مگر ہر کوئی کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دو کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ نہیں آتے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ خوش ہونا ہو تو تعریف سن لیا کرو، اور اگر بہتر ہونا ہے تو تنقید سن لیا کرو۔ آنسوں کا جاری ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے، موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے، لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہیں، اور دنیا سے محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائیوں کو بھول جاتا ہے۔ غصے میں جو چھوڑ جائے وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن جو مسکرا کر چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ بے وقوف سے بحث کرنا دراصل یہ ظاہر کرتا ہے کہ بے وقوف ایک نہیں بلکہ دانی میں بھی صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ عمر کی اونچائیوں پہ چڑھتا ہوا انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت زینہ در زینہ 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، پھر واپس صحت پانے کے لیے اپنی دولت کھو دیتا ہے، مستقبل کا سوچ کر اپنا حال ضائع کر دیتا ہے، اور پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی سی ہے کہ وہ پہلی بار نہ خود نہا سکتا ہے نہ آخری بار۔ خود کو برا کہنے کی ہمت نہیں، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا خراب ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، جب کہیں وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں بھی ڈر جاتا ہے، اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگے میں بھی اپنے اللہ سے نہیں ڈرتا۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو کبھی بھرنے نہیں دیتے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ انسان بڑھتے جا رہے ہیں اور انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل کو دبا لے تو جانور، اور اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ ہے کہ بہت شدت سے دعا کرنے کے باوجود بھی دعا قبول نہیں ہو رہی تو ہم اللہ سے بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو جان لو آزمائش کے دوران اکثر اللہ اس چیز سے دور کر کے ہی آزماتا ہے تاکہ تم تڑپ اٹھو اسے پانے کے لیے اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ اور آزمائش تو ہوتی ہی اسی چیز کے لیے ہے جو انسان کو جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے، اور وہ جسے کھونے سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ ایک تو اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے، دوسرا وہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ جب بھی ہمارے الفاظ ختم ہو جائیں اور آنسو اللہ کو ہمارا حال دل بیان کرنے لگیں، یہی تو صبر کی آخری حد ہوتی ہے۔ جب سب کچھ ناممکن لگ رہا ہوتا ہے، دل پھر بھی کہتا ہے کہ تھوڑا اور صبر کر لو، تمہارا رب خود راستہ بنائے گا۔ تمہاری دعاؤں کو اللہ پہلے ہی قبول کر لیتا ہے، اور پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ دیکھ سکے تم اس پر یقین کی کس حد تک جا سکتے ہو۔ تم سوچتے ہو کہ اللہ تمہارے درد سے واقف نہیں، ارے وہ تو راتوں میں تمہاری آنکھ سے نکلنے والے آنسوں اور تڑپ کر مانگی ہوئی دعاؤں کو بھی جانتا ہے، تمہارے ایک ایک سجدے کو بھی جانتا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ یقین رکھو، کیونکہ تمہارا صبر اور یقین تمہیں کن کی منزل تک لے جاتا ہے۔ وہ تو انتظار میں ہے کہ
کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے وہ تو دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر تم مانگتے ہوئے کیوں تھک جاتے ہو؟